السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12ویں کے ودیارتھیوں کے لیے اب یہ دوسرا ماڈل پیپر ہے اردو سبجیکٹ کا۔ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایسے اور بھی ماڈل پیپر میں آپ کے سامنے لے آؤں گا تاکہ آپ کے لیے یہ امتحان آسان بنے۔ ہم شروع کرتے ہیں بغیر کوئی وقت لیے۔ پہلا سوال ہے، پہلے سوالات جو ہوں گے وہ معروضی ہوں گے، آبجیکٹیو ہوں گے، ایک ایک نمبر کے۔ تو پہلا سوال ہے، مرزا غالب کو کس مغل بادشاہ کی طرف سے نجم الدولہ کا خطاب ہوا؟ شاہجہاں، اورنگزیب، اکبر یا بہادر شاہ ظفر؟ تو مرزا غالب کو نجم الدولہ کا جو خطاب ہوا وہ بہادر شاہ ظفر کی طرف سے۔ ڈی از کریکٹ۔ دوسرا سوال ہے، سبق خوجی ایک مطالعہ سید احتشام حسین کی کس تصنیف سے ماخوذ ہے؟ اعتباری نظر سے، ادب اور سماعت سے، یا پھر ذوق ادب سے، یا افکار و مسائل سے؟ تو سید احتشام حسین کی جو خوجی ایک مطالعہ جو ہے وہ اعتبار نظر سے ماخوذ ہے، اعتبار نظر سے ماخوذ ہے۔ تیسرا سوال ہے، امراؤ جان ادا کے ابا سے عداوت رکھتا تھا، دشمنی، عداوت مانی دشمنی کون رکھتا تھا؟ داؤد خان، ایوب خان، دلاور خان، امانت خان؟ تو امراؤ جان ادا کے ابا سے عداوت جو ہے وہ دلاور خان رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا۔ سوال نمبر 4، فوٹوگرافر کس کا افسانہ ہے؟ قرۃ العین حیدر کا، بلوت سنگھ کا، سریندر پرکاش کا، شفیع جاوید کا؟ تو فوٹوگرافر جو افسانہ ہے یہ قرۃ العین حیدر کا ہے۔ سوال نمبر 5، الطاف حسین حالی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1834، 1835، 1836 یا 1837؟ تو الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 میں ہوئی۔ لفظ غم دوراں کے معنی ہے، لفظ غم دوراں، غم دوراں کے کیا معنی ہے؟ وقت کا غم، زمانے کا غم، زندگی کا غم یا قیامت کا غم؟ دوراں، دور زمانے کو کہتے ہیں، تو زمانے کا غم۔ راجندر منچندا بانی کی وفات کہاں ہوئی؟ لکھنؤ میں، علی گڑھ میں، دہلی میں یا حیدرآباد میں؟ تو ان کی جو وفات ہوئی وہ دہلی میں ہوئی۔ سوال نمبر 8 ہے، مندرجہ ذیل میں جمیل مظہری کی نظم کا عنوان ہے؟ کون سا عنوان ہے جمیل مظہری کی نظم کا؟ ارتقاء، زندگی سے ڈرتے ہو، ملک بے سحر و شام یا گورے گریباں؟ تو ارتقاء ہے، کیا ہے؟ ارتقاء۔ بیوہ کس کا ناول ہے؟ آغا حشر کاشمیری کا، نرمل ورما کا، منشی پریم چند کا یا سجاد ظہیر کا؟ تو ناول جو بیوہ جو ناول ہے یہ منشی پریم چند کا ناول ہے۔ کلرک کی موت کس نثری صنف سے متعلق ہے؟ ڈرامہ سے، کہانی سے، انشائیہ سے، ناول سے؟ ڈرامہ یہ کلرک کی موت جو ہے یہ کہانی سے، کہانی کی قسم سے، اردو کی جو نثری قسم کہانی ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی کا ایک اہم کردار کون ہے؟ میتھیو، جوزف، تھیکرے یا مارکس؟ تو کون ہے؟ مارکس ہے، اہم کردار، مرکزی کردار ہے۔ یہودی کی لڑکی جو ڈرامہ ہے اس کا مرکزی کردار کون ہے؟ مارکس ہے۔ انشا یا مرحوم کی یاد میں مرحوم کسے کہا گیا ہے؟ یعنی مصنف نے مرحوم کس کو کہا ہے؟ تو مرحوم کس کو کہا ہے؟ موٹر سائیکل کو یا موٹر کار کو یا بس کو یا سائیکل کو؟ تو سائیکل کو کہا ہے۔ اب نیچلے جو سوال آ رہے ہیں ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے، بھرنا ہے۔ مندرجہ ذیل خالی جگہوں میں صحیح جواب بھر کر جملہ پورا کیجیے۔ کا حال کیا پوچھتے ہو؟ اس 60 برس میں یہ لو اور یہ دھوپ اور یہ تپش نہیں دیکھی۔ تو کس کا حال؟ گرمی کا۔ کس کا؟ گرمی کا حال کیا پوچھتے ہو؟ آگے سوال نمبر 2 اس پوائنٹ کا ہے، سبق روشنائی کے مصنف ہیں کون ہے؟ سبق روشنائی جو ہے اس کے مصنف سجاد ظہیر ہے۔ سوال نمبر 3، پودے
چندر کا ایک طویل کیا ہے کہانی ہے، سفر نامہ ہے، کیا ہے تو رپورتاج ہے۔ سوال نمبر 4، ناصر کاظمی کی پیدائش 1925 کو میں ہوئی، یعنی کہاں ہوئی تو امبالہ میں ہوئی۔ ان کی ناصر کاظمی کی پیدائش 1925 کو کہاں ہوئی؟ امبالہ میں ہوئی۔ ارتقاء کی مشہور نظم ہے، ارتقاء کس کی مشہور نظم ہے؟ جمیل مظہری کی مشہور نظم ہے۔ تو نے بہاریں دیکھی ہے، تو نے لاکھوں بہاریں دیکھی ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل مختصر ترین یعنی بہت ہی چھوٹے سوالات کے جوابات ایک جملے میں لکھیے، ایک واقعے میں، ایک سینٹینس میں دینا ہے۔ سید احتسام حسین کا انتقال کیا ہوا؟ تو سید احتسام حسین کا انتقال الہ آباد میں ہوا۔ سریندر پرکاش کا اصل نام کیا تھا؟ سریندر پرکاش کا اصل نام سریندر کمار اوبرائے تھا۔ اختر الایمان کی آپ بیتی کے مطابق وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ کس ریلوے اسٹیشن پر اترا کرتے تھے؟ تو اختر الایمان کی آپ بیتی کے مطابق وہ اپنے باپ کے ساتھ عبداللہ پور جمنا نگر کے ریلوے اسٹیشن پر اترا کرتے تھے۔ اب بھاگتے ہو سایہ عشق بتا سے، میں بتا کے کیا معنی ہے؟ یعنی یہ شعر جو ہے اس میں عشق بتا کے کیا معنی ہے؟ تو عشق بتا کے معنی ہے خوبصورت محبوب، خوبصورت محبوب۔ آب و سراب کس کی مثنوی ہے؟ تو آب و سراب جمیل مظہری کی مثنوی ہے۔ ابتدائی دور میں کس شاعر کا تخلص ملال تھا؟ یعنی پہلے کس کا، کون سے شاعر تھا جو اپنا تخلص ملال کرتا تھا؟ تو معین حسن جذبی جو ہے بعد میں اس نے جذبی تخلص استعمال کیا، پہلے ملال کرتے تھے۔ جیسے مرزا اسد اللہ جو ہے بعد میں غالب، پہلے اسد تخلص اختیار کیا کرتا تھا۔ کس مصنف کو نواب رائے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے؟ تو منشی پریم چند کو نواب رائے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کس بیوہ ناول میں بیوہ کا کردار نبھایا؟ کس نے نبھایا؟ بیوہ جو ناول ہے اس میں بیوہ کا کس نے کردار ادا کیا ہے؟ تو پورنا نے کیا ہے؟ پورنا نے اس کا کردار ادا کیا ہے۔ کہانی کلرک کی موت میں جنرل کے اوپر کس نے چھینک دیا تھا؟ تو کہانی کلرک کی موت میں جنرل کے اوپر چھینکنے والا کون تھا؟ چریاکوف۔ ویکوم محمد بشیر کی مشہور کہانی کون سی ہے؟ جنم دن ہے۔ ویکوم محمد بشیر کی مشہور کہانی جنم دن۔ انگارے کن مصنفین کا افسانی مجموعہ ہے؟ تو انگارے جو ہے اس میں احمد علی، سجاد ظہیر، رشید اور محمود الظفر وغیرہ مصنفین کے افسانوی افسانے ہیں۔ کن کے؟ احمد علی، سجاد ظہیر، رشید اور محمود الظفر وغیرہ مصنفین کے کیا ہے؟ افسانے ہیں۔ غزل کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو غزل کے لغوی معنی عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا، یہ اس کی لغوی معنی ہے، اور آپ کو اصطلاحی معنی بھی یاد ہونی چاہیے۔ خوجی کا حلیہ بیان کیجیے۔ آگے جو ہے یہ مندرجہ ذیل مختصر سوالات کے جوابات تقریباً 50 الفاظ میں لکھنے ہیں۔ تو خوجی کا حلیہ جو آپ کی کتاب میں رتن شرسار کی جو کتاب ہے، خوجی ایک مطالعہ، رتن شرسار کا ایک افسانہ ہے، آزاد افسانہ ہے، اس کو تنقیدی نظر پیش کیا ہے سید احتسام حسین نے۔ تو اس میں رتن شرسار کے مطابق خوجی کا حلیہ جو ہے وہ کیا ہے، تو آپ کی کتاب میں شامل ہے یہ۔ تو پنڈت رتن شرسار کے مطابق خوجی کیسا تھا؟ تو خوجی مجسم شامت، پست قد، کوتا گردن، تنگ پیشانی، خباثت اور شرارت کی نشانی، صورت ایسی کہ کوئی اسے شریف نہیں سمجھتا۔ یادوں کے بجھے ہوئے سویروں سے سکون۔ سوال نمبر 5، سکون کی نیند افسانے کے آخر میں دولت مندوں نے خدا سے کیا دعا مانگی؟ تو دولت مندوں نے آخر میں خدا سے یہ دعا مانگی،
کہ اے خدا ہم سے ہمارے سب کچھ لے لے اور اس کے بدلے ہمیں 2 پل سکون سے سونے کی نیندیں دے تاکہ ہم واپس پہلے والے حالت پر لوٹ آئے، پہلے والی جیسی زندگی گزارنے لگ جائے۔ شفیع جاوید نے اپنے افسانے کا عنوان میں وہ کیوں رکھا؟ شفیع جاوید نے کا ایک جو افسانہ ہے میں وہ، اس میں انہوں نے میں وہ کیوں رکھا؟ تو شفیع جاوید نے میں وہ کا مرکزی کردار ایک ضعیف ہے، اسے مصنف نے وہ کہا ہے، جبکہ مصنف نے خود اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس طرح میں وہ کے درمیان مکالموں سے افسانہ مکمل کیا ہے، اور افسانے کے آخر میں اس بڑے کی طرح ہو جاتا ہے، اس لیے عنوان میں وہ ہے۔ سوال نمبر 7، پیروڈی کے فن پر کلیم الدین احمد کے خیالات لکھیے۔ پیروڈی جو ہے یہ فن کیسا ہے، اس کے اوپر کلیم الدین کے کیا خیالات ہیں اس کو لکھنا ہے۔ تو احمد جمال پاشا نے اردو نقاد کی ایک پیروڈی کپور کا فن کے نام سے لکھی تھی، جس میں کلیم الدین احمد کے انداز بیان پر اظہار خیال کیا گیا۔ کلیم الدین احمد نے اسے پڑھ کر ان خیالات کا اظہار کیا۔ اردو کے لیے نئی چیز ہے، اس فن کو ترقی دی۔ پیروڈی تو شاہکاروں کی ہوتی ہے، یہ تو کارٹون کا فن ہے۔ آپ کا انداز ہنسی مذاق کا نہیں بلکہ اس کو نمایاں کرنے کا ہے۔ یادوں کے بجھے ہوئے سویروں سے کیا مراد ہے؟ تو یادوں کے بجھے ہوئے سویروں سے مراد ہے گزرے ہوئے دنوں کی بھولی بسری یادیں، یعنی وہ دن جو گزر گئے اور اب ان میں کسی طرح کی رونق باقی نہیں رہی۔ نظم گورے غریباں کے مطابق زمین میں کیسے کیسے لوگ دفن ہے۔ نظم گورے غریباں کے مطابق زمین میں امیر، غریب، شاہ، فقیر، صاحب ثروت، اہل علم، فنکار، دستکار اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ کیا ہے؟ دفن ہے۔ نظم ملک کے بے سحر و شام میں شاعر اپنے ماضی کی صبحوں کو کس لیے یاد کرتا ہے؟ نظم ملک کے بے سحر و شام میں شاعر ماضی کی صبحوں کو اس لیے یاد کرتا ہے کہ وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے بیدار ہو کر کسی پہاڑی پر پہنچ کر صبح سویرے طلوع ہوتے سورج کو دیکھتا تھا۔ اس وقت اس کو اپنے جسم و جان میں شگفتگی اور تازگی محسوس ہوتی تھی، اس لیے وہ ماضی کی صبح کو یاد کرتا ہے۔ نظم وقت کا ترانے کے مطابق کھیتوں سے بغاوتوں کے سپاہ اگے کا کیا مطلب ہے؟ کھیتوں سے بغاوت کی سپاہ اگے سے کیا مطلب ہے؟ تو نظم وقت کے ترانے کے مطابق کھیتوں میں فصلیں اگتی ہے، لیکن یہاں مراد کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ ان کسانوں سے جو سامراجیت کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہوئے اور ملک کی آزادی کا نعرہ لگائے، یہی مراد ہے۔ ناول بیوہ کے ذریعے پریم چند نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ تو پریم چند نے ناول بیوہ کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ بیواؤں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہندوؤں میں بیوہ کو اچھوت سمجھا جاتا ہے۔ شادی کے لائق ہونے پر بھی اس کی دوسری شادی کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا تھا، بلکہ ایسا کرنا کیا سمجھتے تھے؟ پاپ اور گناہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ منشی پریم چند نے اس پر عمل کیا تھا اور انہوں نے اپنی دوسری شادی ایک بال بیوہ سے کی تھی۔ پریم چند ہندو سماج کو خرابیوں سے پاک کرنے کے خواہش مند نظر آتے ہیں۔ سوال نمبر 13، ڈرامہ یہودی کی لڑکی کے مطابق مارکس اور آکٹویا کا تعارف پیش کیجیے۔ تو ڈرامہ یہودی کی لڑکی میں مارکس ایک رومن شہزادہ ہے، یہ اس کا تعارف ہے، اور حنا کا عاشق ہے، اور آکٹویا جو ہے یہ ایک رومن شہزادی اور مارکس کی منگیتر ہے۔ انشا یا مرحوم کی یاد میں مصنف کو موٹر دیکھ کر کیا خیال آیا؟ مصنف کو موٹر دیکھ کر کیا خیال آیا؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ جب میں کسی موٹر کو دیکھتا ہوں تو مجھے زمانے کی ناسازگاری کا خیال ضرور ستانے لگتا ہے، اور میں کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگتا ہوں جس سے دنیا کے تمام دولت سب انسانوں میں کیا ہونی چاہیے؟ برابر ایک جیسی تقسیم ہونی چاہیے۔ مکتوب نگاری کسے کہتے ہیں؟
تو مکتوب نگاری اردو نثر کی ایک اہم صنف ہے۔ خط کو نصف ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ خطوط نگاری ایک ایسا فن ہے جس میں دوسرے شخص پر اپنا دلی منشا یا اپنے خیالات بذریعہ تحریر ظاہر کیے جاتے ہیں۔ مقطع کی تعریف لکھی ہے۔ مقطع کسے کہتے ہیں؟ تو مقطع غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ بعض شاعر اس کا اہتمام کرتے ہیں مقطع میں ایسا مضمون ادا ہو جس میں تخلص کی کیا ہو، معنویت کا بھی فائدہ ہو سکے، اس کی معنی کا فائدہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ مومن کا ایک شعر ہے، بہت ہی عمدہ شعر ہے، عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ اب آپ کے آگے سوالات اقتباس کے، جو آپ کو سیاق و سباق کے ذریعے سے حوالہ دے کر لکھنا ہے۔ اقتباس کی تشریح کرنی ہے، اور یہ اقتباس جو ہے اس کی تشریح 120 الفاظوں پر مشتمل ہونی چاہیے۔ تو اس میں 2 اقتباس ہیں گے، اور ان اقتباس میں سے کسی ایک کو کیا کرنا ہے، اس کا تشریح کرنی ہے سیاق و سباق کے ذریعے۔ تو سوال نمبر 17 ہے، مندرجہ ذیل اقتباس کے ما سیاق و سباق تشریح کیجیے۔ ہاں بھائی، پرسوں کسی شخص نے مجھ سے ذکر کیا کہ اردو اخبار دہلی میں تھا کہ ہاتھرس میں بلوا ہوا، یعنی یہ غالب کے خط سے کیا ہے لیا گیا ہے۔ تو اب اس کو ایک یہ ہے، اور دوسرا ہے یہ بات کوئی 1954-55 کی ہے، جب میں استاذی پروفیسر سید احتشام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور اگر وہ تنہا ہوتے تو ایک کتاب بہت غور سے پڑھتے، اس پر پینسل سے نشان لگاتے ہوتے، ہم لوگوں کو بڑی جستجو رہتی۔ یہ جو ہے یہ جمال احمد پاشا کا ایک خاکہ ہے کلیم الدین کے بارے میں، اسے لیا گیا ہے۔ اب جو بھی اس میں سے ایک کی آپ کو کیا کرنی ہے، تشریح کرنی ہے سیاق و سباق کے ذریعے سے۔ تو کیسے کریں گے؟ تو ہم پہلے اقتباس کی تشریح کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے، پہلے سیاق و سباق کا حوالہ دینا پڑے گا۔ کس طریقے سے میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، پھر اس طریقے سے آپ کرو۔ تو یوں لکھنا ہے کہ یہ اقتباس ہماری درسی نصاب میں شامل کتاب گلستان ادب کے سبق منشی نبی بخش حقیر کے نام سے ماخوذ ہے۔ دراصل یہ مرزا غالب کا ایک کیا ہے خط ہے، انہوں نے منشی نبی بخش حقیر کو کیا کیا ہے، تحریر فرمایا ہے، یعنی لکھا ہے اس کو۔ یہ تو ہے اس کا سیاق و سباق، اور اس کی پھر دوسرا پوائنٹ لگانا ہے اقتباس کی تشریح، اور اس کے بعد لکھنا ہے کہ اس اقتباس میں مرزا غالب تحریر فرماتے ہیں کہ میرے بھائی منشی نبی بخش حقیر، مجھے کسی نے یہ بتایا کہ اردو اخبار جو دہلی سے چھپتا ہے اس میں آیا ہے کہ کیا ہو گیا ہے، ہاتھرس میں بلوا ہو گیا، اس طریقے سے لکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دوسرے اقتباس کا ہم کو کرنا ہے تو یہ بھی سیاق و سباق کا حوالہ دینا ہے کہ یہ جو اقتباس ہے یہ ہماری درسی کتاب گلستان ادب سے لیا گیا ہے۔ کون سے سبق سے؟ کلیم الدین کے خاکے سے لیا گیا ہے، جس کو جمال احمد پاشا نے لکھا ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ اور یہ بات جو ہے کوئی 1854-55 کی ہے، یوں کر کے یہ پورا اس کی کیا کرنی ہے، تشریح کرنی ہے، اس طریقے سے لکھنا ہے۔ آگے ہے 18واں سوال، افسانہ فوٹوگرافر کا خلاصہ لکھیے یا سبق امراؤ جان ادا کا خلاصہ لکھیے۔ ان میں سے کسی ایک کا کیا لکھنا ہے، خلاصہ لکھنا ہے۔ تو اگر ہم لکھیں افسانہ فوٹوگرافر کا خلاصہ، تو یہ افسانہ جو ہے یہ قرۃ العین حیدر نے 2 نامور فنکار جو تھے ان کو مرکزی کردار بنا کر کیا ہے ان کے اوپر لکھا ہے۔ ایک ان میں سے جو تھی رقاصہ تھی، ڈانسر تھی، اور دوسرا جو اس کے ساتھ لڑکی کے ساتھ نوجوان تھا وہ ایک موسیقار تھا، جو سکون کی تلاش میں ایک گمنام پہاڑ قصبے کی گیسٹ ہاؤس میں پہنچے ہیں، جہاں سیاح سیر و تفریح کرنے، ہنی مون کرنے کے لیے اور سکون کی تلاش کے لیے وہاں لوگ آتے تھے۔ تو وہاں پر ایک فوٹوگرافر تھا جو اس کو فوٹو کھینچتا ہے، پھر ان کو ایک کمرہ ملا، پھر وہ وہاں سے چلے گئے، لیکن ان کا فوٹو جو فوٹوگرافر نے ان کو دیا تھا وہ وہیں رہ گیا تھا۔ پھر کئی سالوں کے بعد جب وہ آپس میں دونوں بچھڑ گئے، پھر وہ لڑکی کئی سالوں کے بعد آ گئی، اب ادھیڑ عمر کو پہنچ چکی تھی۔ اس طریقے سے کیا کرنا ہے، اس کا پوری
خلاصہ بیان کرنا ہے۔ اسی طرح سبق امرا و جان ادا کا خلاصہ کرنا ہے تو اس کا بھی اسی طریقے سے کہ یہ تنقید کا ایک مضمون ہے سید احتسام حسین کا، انہوں نے لکھا ہے، یوں کر کے پورا پیش کرنا ہے۔ آگے ہے 19واں سوال، اس میں کیا ہے کہ ہم کو تشریح کرنی ہے، ایک نظم کے بند ہے کچھ اور کچھ غزل کے ہے، تو ان میں سے جو بھی آپ کو صحیح لگے اس کا کیا کرنا ہے، تشریح کرنی ہے، شاعر کا حوالہ دینا ہے۔ تو جو بند لکھیں گے یا نظم کے جو بند ہوں گے اس میں سیاق و سباق کا حوالہ دیں گے، اور جو غزل ہوں گی اس میں شاعر کا کیا کر دیں گے، ہم حوالہ دے دیں گے۔ جیسے اس سے پہلے والے سبق جو تھا، پہلا والا جو میں نے ماڈل پیپر حل کرایا ہے، اس میں نے آپ کو غزلوں کی تشریح کر کے بتایا کہ کس طرح کی جاتی ہے۔ اس میں نظم کے بند کے ایک بتاؤں گا، ان کے جو سیاق و سباق پیش کر کے بتاؤں گا۔ تو پہلے شاعر کا حوالہ اور کون سی صنف ہے اس کا ہم لکھیں گے۔ کس طریقے سے لکھیں گے کہ یہ بند نصاب میں شامل نظم ارتقاء سے ماخوذ ہے۔ اس نظم کے شاعر جمیل مظہری ہے۔ اس نظم میں شاعر نے مایوس نہ ہونے اور رجائیت پسند ہونے کا کیا دیا ہے، درس دیا ہے، ہمیں سبق دیا ہے۔ پھر یہ جو چند اشعار دیے گئے ہیں ان کی ہمیں کیا کرنی ہے، تشریح کرنی ہے۔ تو نظم کے اس بند میں شاعر انسان کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے سب کچھ، تو اس کی یوں کر کے پوری اس کی کیا کرنی ہے، تشریح کرنی ہے ان بندوں کی۔ اگر میں کرنے جاؤں تو آپ کہو تو مجھے کمنٹ باکس میں کرنا ضرور، میں ان کی تشریح کروں گا، ورنہ وقت کافی گزر جائے گا، اس لیے میں ان کو چھوڑ رہا ہوں یہیں پر، آپ دیکھ لینا۔ یہ ہے غزل۔ اور پھر 20واں سوال ہے، نظم گورے غریباں کا خلاصہ لکھیے یا نظم وقت کا ترانہ کا خلاصہ لکھیے۔ اس میں جو بھی آپ کو لگے اس کا کیا کرنا ہے، خلاصہ کرنا ہے۔ تو نظم گورے غریباں جو ہے یہ ایک یعنی انسان کی زندگی جو ہے وہ کیسا بھی ہو اس کو مرنا ہے، اس سے اس کے متعلق ہے۔ اور وقت کا ترانہ جو ہے یہ آزادی کے لیے ہے، سردار جعفری نے لکھا ہے۔ یہ کئی بندوں پر مشتمل ہے، کئی اجزاء، 8 اجزاء پر یہ کیا ہے، مشتمل ہے، اور ان میں سے ہر جز کا الگ الگ نام ہے۔ پہلے جز کو حرف اول، پھر دوسرے کو حرف ثانی، یوں کر کے الگ نام ہے، اور آخری جز کو جو ہے وہ حرف آخر کا کیا دیا ہے، عنوان دیا گیا ہے۔ اور جو بیچ میں آیا ان کو پہلی تصویر، دوسری تصویر، پہلے کا جز کا نام حرف اول اور دوسرے آخر کا ہے اس کا نام کیا ہے، حرف آخر۔ اور جو بیچ کے جز ہے 6، ان میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی تصویریوں تصویروں کا نام سے دیا گیا ہے۔ تو ہمارے اقتباس میں جو ہے یہ چوتھی تصویر ہے۔ ہمارے اقتباس میں، ہمارے سبق میں جو شامل ہے وہ جو ہے کون سی ہے، چوتھی تصویر ہے۔ سردار علی جعفری کا جو وقت کا ترانہ ہے اس میں سے چوتھی تصویر کو ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کا کیا کرنا ہے، ہمیں یہ وقت کے ترانے کی کیا نے جو خلاصہ کرنا ہے، یہ 1900 سردار علی جعفری نے 1946 میں لکھی تھی۔ اس وقت جنگ آزادی جو ہے اپنے آخری مراحل میں تھی، ایک دم آخر میں، کیونکہ پھر 1947 میں ہمارا دیش کیا ہو چکا ہے، آزاد ہو چکا ہے۔ تو ان انقلابی جو جذبے اور آزادی کے جو حریت جو تھی، جو انگریزوں کو بے بس کر چکی تھی، تو اس وقت لوگوں کو دیکھ کر ان کے خیالات اور ان کے سرفروشوں کی تمنیاں اور سامراجیت کی مجبوریوں کو ہندوستان چھوڑ کر چلے جانے اور ہندوستان پر ہندوستانی حکومت کے متعلق یہ کیا لکھا ہے، ترانہ لکھا گیا ہے۔ اس طریقے سے اس کی کیا کرنی ہے، تشریح کرنی ہے۔ آگے ہے مندرجہ ذیل تفصیلی سوالات کے جوابات تقریباً 250 الفاظ میں لکھیے ہے۔ یہ 4 نمبر کے ہے۔ یہ سید احتسام حسین کی سوانح حیات اور تنقیدی نگاہ پر روشنی ڈالی ہے، یا پھر سریندر پرکاش کی سوانح حیات اور افسانہ نگاری پر کیا ڈالنی ہے، روشنی ڈالنی ہے۔ جیسے سید احتسام حسین کی حالت زندگی کے اوپر آپ اگر ڈال لے ہے روشنی، تو سید احتسام حسین ان کا کیا تھا، نام تھا، اور ان کی پیدائش جو ہے وہ 1912 قصبہ ماہل ضلع اعظم گڑھ میں ہوئی۔ تعلیم اعظم گڑھ اور الہ آباد میں حاصل کی۔ ان کی ادبی سرگرمیوں کا سلسلہ 1932 میں احتسام کے ساتھ 2 کا تعلق ہے۔ 1912 میں پیدا ہوا، ادبی
سرگرمیوں کا 1932 میں اور انتقال 1972 میں، تو آخر میں دو ضرور آئے گا سید احتسام حسین کے آخر میں۔ اور 1936 میں یہ الہ آباد کی یونیورسٹی میں کیا ہوئے، استاد مقرر ہوئے، اور ان کی خدمات جو ہے یہ سید احتسام نے بہت سارے، ان کے ابتدائی نظمیں انہوں نے بھی لکھی ہے، ناٹک لکھے، اور کئی تنقید زیادہ انہوں نے کی، تنقید کے اوپر انہیں بڑے مہارت حاصل تھی۔ اس طریقے سے سید احتسام حسین کے بارے میں لکھنا ہے۔ آگے ہے ناصر کاظمی کی سوانح حیات اور خصوصیات کلام پر روشنی ڈالی، یہ دو شاعروں کے ہوں گے ان میں سے کسی، اور دوسرا ہے نون میم راشد کی سوانح حیات۔ تو ناصر کاظمی جو ہے ان کا تخلص جو تھا وہ ناصر تھا، ان کی پیدائش 1925 کو امبالہ میں ہوئی ہے، ابتدائی تعلیم یہیں امبالہ میں حاصل کی تھی، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں چلے گئے تھے، لاہور چلے گئے تھے۔ جب ملک تقسیم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے وہیں پر سکونت کیا کر لی ہے، اختیار کر لی، لاہور میں ہی رہی۔ اور ناصر کاظمی کی جو ادبی خدمات ہے تو یہ اردو کے جدید غزل گو میں ان کا کیا ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے۔ میر تقی میر کی غزل سے یہ کیا ہوئے، متاثر ہوئے تھے، میر تقی میر کی غزل سے براہ راست بھی متاثر ہوئے تھے ناصر کاظمی۔ یاد رکھنا یہ سوال پٹ اپ ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بات جو ہے یہ فراق گورکھپوری کے ذریعے بھی قبول کیا ہے، ان کی غزلیں دھیمے لہجے، دبے دبے اور جدید طرز احساس کی وجہ سے کیا تھی، ممتاز تھی، الگ ہی ان کا انداز تھا۔ اور پھر آگے آخری سوال ہے مضمون کا، ایک مضمون لکھنا ہے، ایک عنوان جو 3 ہے ان میں سے کسی ایک کا، یعنی تعلیم کی اہمیت کے اوپر، یا ماحول کی آلودگی پر، یا میرا پسندیدہ شاعر یا ادیب جو بھی ہے، ان تینوں میں سے کسی ایک کے اوپر کیا کرنا ہے۔ یہ مضمون جو ہے کافی وقت لے گا، اس لیے میں مضمون کے لیے الگ سے ہی ویڈیو بناؤں گا، تاکہ آپ مضمون کو، سارے مضمون جتنے آئیں گے آپ کے آنے کے امکانات ہے ان کو میں ضرور الگ سے بناؤں گا ان کے لیے ویڈیو۔ ابھی جیسے میرا پسندیدہ شاعر ادیب میرا اقبال جو ہے بہت ہی میرا پسندیدہ شاعر ہے، علامہ اقبال کا شمار نہ صرف اردو فارسی بلکہ دنیا بھر کے بڑے شاعروں میں ہوتا ہے۔ اردو ادب کے اس عظیم شاعر کی پیدائش 9 نومبر 1877 کو سیالہ کوٹ پنجاب میں ہوئی تھی۔ ان کے آباء و اجداد کشمیری پنڈت تھے جو کشمیر چھوڑ کر پنجاب میں آ بسے تھے۔ گھر میں دینی ماحول تھا۔ ابتدائی تعلیم تربیت کے بعد انگریزی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ قدرت نے بہت اچھا دماغ دیا تھا، پڑھائی میں ہمیشہ اول آتے تھے۔ ایم اے کے امتحان میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے، اور 1905 میں یورپ چلے گئے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ یورپ، جہاں پر انہوں نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد ہی مغرب کی تہذیب اور تمدن، یعنی وہاں کی سنسکرتی، وہاں کی سبھیتا کو بہت ہی قریب سے انہوں نے کیا دیکھا تھا۔ اسی لیے ان کی شاعری میں جو ہے وہ انقلابی دور شروع ہوتا ہے وہاں سے۔ جب وہ انگلینڈ سے پڑھ کے تو ان کی دور، اب ان کی شاعری کا کیا ہے، انقلابی دور شروع ہوتا ہے، جس کا اندازہ آپ ان کے کلام سے بخوبی لگا سکتے۔ اقبال نے پوری زندگی شاعری کے نام کر دی۔ 1938 میں لاہور میں کیا ہوئی، وفات ہوئی۔ شاعری سے اقبال کو فطری لگاؤ تھا، ایک دم فطری ان کو کیا تھا، لگاؤ تھا۔ بچپن ہی سے شاعری شروع کر دی تھی، شروع میں غزلی بھی کہی، لیکن بعد کی ساری شاعری نظموں کی شکل میں موجود ہے۔ داغ دہلی کو شاعری میں اپنا استاد بنایا۔ کس کو بنایا؟ داغ دہلوی کو اپنا استاد بنایا۔ اقبال کی شاعری کی وہ خوبیاں جن کی وجہ سے وہ میرے پسندیدہ شاعر ہے، میرے کیا ہے پسندیدہ شاعر کیا ہے کہ ابتدائی وطن سے ان کو کیا تھی، کوٹ کر کیا ہے، محبت تھی، اس لیے سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا۔ آج بھی ہر اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں یہ ترانہ جو ہے ان کا گنگنایا جاتا ہے، اور ان کے اندر خود ہی اپنے اوپر اعتماد کا ایک فلسفہ تھا۔ اسی لیے انہوں نے کہا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور وہ کام کرنے کو اہمیت دیتے تھے کہ جد و جہد، محنت، کوشش، کام کرنا چاہیے۔ جب انسان
مسلسل کوئی کام کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے تو مضبوط بنتا ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے، یعنی اتنی محنت کر کے آسمان کی بلندی کو چھو لے۔ اور عشق بھی کیسا ہونا چاہیے، ان کے اندر یہ ہے کہ انسان کو عشق جو ہے وہ انسان کو بہت ہمت اور حوصلہ دیتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے عشق اور حقیقی محبت تھا، اسی لیے تو انہوں نے علامہ اقبال نے کہا ہے کسی بھی کام کے لیے لگاؤ، اس سے دل لگی ہونا بہت ضروری ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ اور نوجوانوں کو خوب انہوں نے بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کو شاہین کہا ہے، شاہین باز، ایگل شاہین سے نوجوانوں کو پکارا ہے۔ اسی لیے تو ان کی نظم میں، ان کی غزلوں میں شاہین کا لفظ بہت آتا ہے، شاہین پرندہ جو ہے اس کے بارے میں، اسی لیے نوجوانوں کو شاہین کہا ہے۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ تو اسی لیے مجھے کیا ہے، علامہ اقبال بڑے پسندیدہ میرے شاعر ہے، اور بھی باقی جو مضمون ہے وہ میں الگ سے ایک بناؤں گا پورے مضمونوں کی، اور ان سے باہر بالکل نہیں ہوگا، آپ سنو گے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ماڈل پیپر بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، اور بھی آپ کے سامنے ایسے ماڈل پیپر آئیں گے جن سے آپ اچھے نمبر سے کامیاب ہوں گے۔